جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں اسکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ ایک کے بعد ایک امتحان ہے دنیا، سانس جب تک نہیں اکھڑتی آزمائش ہے، اور نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں دوبارہ دے دیا جائے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو محبت کسی انسان سے نہیں اپنے اللہ سے کرو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، اور جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ایک خبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام جو زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ برداشت بزدلی کا نام نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت ہو کبھی نہیں ہار سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی ایک ہی بار آپ کو مخلص شخص سے نوازتی ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ مجھے بھروسا ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا بلکہ اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی قدر کریے، کیونکہ دنیا سے ایک بار والدین رخصت ہو جائے تو دنیا کے سب رنگ پھیکے لگتے ہیں اور ہر خوشی ادھوری لگتی ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہے بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھائیوں کی فکر میں ڈوب رہی ہوتی ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہے۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دینا، کیونکہ حد سے زیادہ سنجیدہ رہنا آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ احساس زبردستی سے نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو وہ خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخری سانس تک کرو، آخر میں یا تو اچھا دوست ملے گا یا اچھا سبق۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ میرا اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ماں کے ہنستے ہوئے چہرے کا بھرم ہے، ورنہ زندگی یوں تو نہیں ہے کہ گزاری جائے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو۔ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی اور اگر نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی تاڑتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ دوسروں کو چھوٹا گھٹیا نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملنی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیے جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جب آپ کھلونوں سے کھیلنا ترک کرتے ہیں تب زندگی آپ سے کھیلنا شروع کرتی ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتا۔ کبھی بھی شادیوں کے کھانے کی برائی مت کرنا۔ کوئی باپ برسوں سے کماتا ہے ایک دن کی دعوت کے لیے۔ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، لیکن جب ایک مرد روتا ہے تو وہ عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا؟ مخلص دوست اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ جس کا وکیل اللہ ہو وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔
بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ گزرا ہوا لمحہ یاد بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کرے، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہے۔ انسان تلخ مزاج نہیں ہوتے، لوگوں کے لہجے اور رویے انہیں تلخ بنا دیتے ہیں۔ ادھورا ہی رہا زندگی کا ہر سفر، کبھی راستے کھو گئے تو کبھی منزل۔ کسی کو دیا ہوا دکھ کا ایک آنسو زندگی بھر کی عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔